منبر نور پر جلوگر علماء ذوی الاحترام، کرسیوں پر بیٹھے معزز سامعین و حاضرین، پردے میں بیٹھنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا للدين الأقوام، والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، مالكنا وملجانا ومولانا ومغانا محمد، مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور سیدی خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے گنبد سے آج بھی یہ آواز آتی ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا،
خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کو اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، تو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کے بارے میں تم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی زندگی کیا ہے۔ اور پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی یہاں پر انسان کو شک پیدا ہو سکتا تھا کہ یہاں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا، یعنی انہیں مردہ نہ کہو، تو انسان یہ گمان کر سکتا تھا کہ ان کو عزت و عظمت کی وجہ سے روکا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو، تو پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم انہیں مردہ بھی نہ کہو، مردہ کہنا تو دور کی بات ہے بلکہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز تم انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو بتائیے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، وہ کس طرح سے زندہ رہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں چلی جاتی ہیں، اور ان کے لیے پروردگار عالم نے عرش کے نیچے قندیلوں کو لٹکا دیا ہے، اور وہ روحیں جہاں جاتی ہیں جنت میں سیر فرماتی ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، یعنی وہ لوگ جہاں پر جاتے ہیں جنت میں سیر فرماتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حضور علیہ السلام سے اس قرآن مقدس کی آیت مقدسہ کی تفسیر کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سیکھا۔ اب صاحب تفسیر کبیر یعنی امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، شہید کے تعلق سے ان کا کیا نظریہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں، یعنی لفظ شہید کے معنی کو ذکر فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، الشہید فعیل بمعنی الفاعل، یعنی شہید جو ہے وہ فاعل کے وزن پر ہے، جو فاعل کے معنی میں ہے، اور آگے بیان فرماتے ہیں یعنی شہید یہ فاعل کے وزن پر آیا ہے جو فاعل کے معنی میں ہے، اور بیان فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَشْهَدُ
بصحة دین اللہ تارة بالحجة والبیان وأخرى بالسیف والسنان. فرماتے ہیں یعنی شہید کا معنی جو ہے وہ یہ ہے، یعنی شہید کبھی جو ہے وہ اپنی حجت اور بیان کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے، اللہ کے دین کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے اس کی دوسری قسم یہ ہے، کبھی کبھی وہ اپنی تلوار کے ذریعے اور اپنی تیر کے ذریعے جو حق کو ثابت کرتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَيُقَالُ لِلْمَقْبُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے. من حیث انہو یشہد بنصرت دین اللہ بانہو هو الحق، یعنی اس لیے جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں ان کو شہید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور وہ اپنی تلوار اور اپنی سیف کے ذریعے اور اپنی سنان کے ذریعے، تیروں کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا دین سچا ہے. تو حضرات محترم، حضور علیہ السلام آگے بیان فرماتے ہیں کہ شہادت کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوا کرتی ہیں. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جو قسم ہے شہادت سری اور دوسری قسم ہے شہادت جہری. فرماتے ہیں کہ شہادت سری یہ ہے یعنی انسان جو ہے کلمت الحق کو واضح کرے اور حق پر قائم رہ کر کے وہ انسان دنیا سے چلا جائے. اور حضور علیہ السلام کو بھی پروردگار عالم نے شہادت نصیب فرمائی. اور یوں تو پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کو جامع کمالات کے ساتھ میں دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، یعنی جتنی خوبیاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک پروردگار عالم نے جتنی خوبیاں تمام انبیاء اکرام کو فردن فردن عطا فرمائی، ان تمام خوبیوں سے بھی زیادہ پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام نے خوبیوں کو دے کر کے حضور علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اب سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ شہادت جو بھی ہے، شہادت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. اور پروردگار عالم کے بہت سارے نبی، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے شہید کر دیا. حضور علیہ السلام کی اگرچہ بظاہر شہادت نہیں ہوئی تو حضور علیہ السلام نے جو ہے شہادت جو ہے بظاہر اتم اور کامل اور مکمل نظر نہیں آتی ہے. حضرات محترم، پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یعنی پروردگار عالم آپ کی حفاظت لوگوں سے فرمائے گا. تو یوں تو حضور علیہ السلام کو جو ہے آپ کو بھی شہادت نصیب ہوئی. جیسا کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے یعنی شہید جو ہے اپنی شہادت کے ذریعے یعنی بالحجت والبیان، یعنی جو انسان اپنے دلائل کے ذریعے اور اپنی حجت کے ذریعے اللہ کے دین کو ثابت کرتا ہے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے. اور جو انسان اعلی کلمت الحق کے لیے اپنی سیف کے ذریعے اپنے تیروں کے ذریعے لڑتا ہے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے. حضرات محترم، حضور علیہ السلام کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے اپنی حجت کے ذریعے اور اپنے دلائل کے ذریعے اعلی کلمت الحق کو بلند فرمایا. لیکن حضور علیہ السلام کو پروردگار عالم نے شہادت جہری نصیب نہیں فرمائی. اور ایک زاویے سے اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کو پروردگار عالم نے شہادت جہری بھی نصیب فرمائی. حضور علیہ السلام کو ایک عورت نے گوشت کے اندر زہر ملا کر کے دے دیا کہ جس سے حضور علیہ السلام نے جب تناول فرمانا چاہا تو اس گوشت سے خود بخود آواز آنے لگی کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے اس میں سے خود تناول فرما لیا تھا. اس کے بعد میں حضور علیہ السلام نے کھانا تناول فرمانا چھوڑ دیا.
یہاں تک کہ ایک صحابی رسول کی اسی گوشت کو کھانے سے شہادت ہو جاتی ہے۔ اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کو شہادت ہوئی، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین ریحانتین من الدنیا، یعنی حسن اور حسین جو ہے وہ میرے دنیا کے اندر ایک دو پھولوں کی طرح ہیں۔ حضور علیہ السلام حضرت امام حسنین کریمین کو اپنا پھول فرمایا کرتے تھے۔ اب اگر غور و فکر کیا جائے اور اس میں تدبر کیا جائے تو پھول کے اندر جو مہک ہوتی ہے وہ اس کی اصل کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسنین کریمین کو اپنا پھول فرمایا، تو چنانچہ پروردگار عالم میں حضور علیہ السلام کو یوں تو پروردگار عالم میں حضور علیہ السلام کا جو وصال ہوا وہ اس زہر کے اثر سے ہوا۔ اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تب بھی حضور علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی، اور دوسرے زاویے سے دیکھا جائے یعنی حضور علیہ السلام کو اس طریقے سے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اگر اس طریقے سے شہادت ہوتی تو پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یعنی پروردگار عالم آپ کی حفاظت لوگوں سے فرمائے گا۔ تو اگر حضور علیہ السلام کو اس طرح سے شہادت ہو جاتی کہ یعنی حضور علیہ السلام کسی کافر یا مشرک کی تلوار سے شہید ہو جاتے تو لوگ یہ اعتراض کرتے کہ قرآن جھوٹا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جھوٹی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کی اس شہادت کو حضرت امام حسنین کریمین کے ذریعے مکمل فرمایا۔ امام حسنین کریمین نے میدان کربلا میں حضور علیہ السلام کے منصب شہادت کو مکمل فرمایا۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو گویا امام حسین کی شہادت حضور علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ابھی آپ نے تفسیر کی روح سے سنا، اب قربان جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل میں نے بیان کیا تھا کہ آپ مدینہ شریف سے رخصت ہوتے ہیں، مکہ شریف کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں، اور مکہ شریف سے آپ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی سرزمین پر روانہ فرما دیتے ہیں۔ کوفہ کی سرزمین پر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں کوفہ کے لوگوں نے بے وفائی کی اور آپ کو شہید کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کے نام خط بھیجا۔ امام علی مقام تک امام مسلم کا خط پہنچ جاتا ہے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے روانہ ہو رہے ہیں، اور جس دن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے روانہ ہو رہے ہیں وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی وہ ایسا مبارک اور متبرک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لوگ جو ہے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے 25 حج ادا فرمائے، آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج نفل کو چھوڑ کر کے کوفہ کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ بھی خیال آتا ہے کہ چلو حج نفل ادا کر لیا جائے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ آج جو مجھے جانا ہے منصب عظیم کے لیے جانا ہے، یعنی مجھے حج اکبری کے لیے جانا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف چھوڑ کر کے آپ کوفہ کی سرزمین پر جانے لگتے ہیں۔ آپ اسی طرح سے راتوں رات سفر فرماتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ شریف سے کوفہ کی سرزمین پر جا رہے ہیں، آپ کوفہ کی سرزمین پر تشریف لے جا رہے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اون محمد تشریف لے آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ان کے باپ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہوتا ہے، اور خط کو سیدنا امام علی مقام کی خدمت اقدس میں پیش فرما دیتے ہیں۔
इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर का खत मुलाहिजा फरमाते हैं, उसको पढ़ते हैं। खत के अंदर लिखा हुआ था, या इमामुल मुस्लिमीन, इस वक्त उस पूरी रुए जमीन पर आपसे अफजल वाला कोई नहीं है, आप कूफा की सरजमीन पर ना जाएं, इसलिए कि कूफा वालों ने सैयदना इमाम हसन मुस्तफा के साथ में बेवफाई की, सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में बेवफाई की। अगर आप वहां पर तशरीफ ले जाएंगे तो अगरचे वो लोग आपकी मोहब्बत का झूठा दावा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग आपके साथ में बेवफाई करेंगे। या इमामुल मुस्लिमीन, इमाम हुसैन, आप कूफा की सरजमीन पर ना जाएं। यहाँ तक कि सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खत को मुलाहिजा फरमाने के बाद में, उसको पढ़ने के बाद में खत को रख लेते हैं और उन मोहम्मद को अपने साथ में लेकर के मक्का शरीफ की सरजमीन से रवाना हो जाते हैं। इमाम अली मकाम अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी मक्का शरीफ की सरजमीन पर पहुंच जाते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ छोड़ करके जा चुके हैं। चुनांचे एक रिवायत के अंदर इस तरह से आता है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मक्का शरीफ से कूफा की सरजमीन की तरफ जो रास्ता जा रहा था, उस रास्ते पर अपनी सवारी को डाल देते हैं और सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी शहादत खींच करके ले जा रही है। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का छोड़ करके आप कूफा की सरजमीन पर जा रहे हैं। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मक्का की सरजमीन छोड़ करके कूफा की सरजमीन पर जाते हैं। रास्ते में क्योंकि सैयदना इमाम अली मकाम के साथ में औरतें भी थी और खवातीन इस्लाम थी, सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन को सफर जारी रखते हैं और रात के वक्त में सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ठहर जाते हैं। यहाँ तक के सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात जो कि ज़ुहैर बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनसे मुलाकात होती है। सैयदना इमाम अली मकाम चूँकि आप मक्का शरीफ से रवाना हुए थे, आपके साथ में खवातीन इस्लाम थी और सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़ुहैर बिन कैस हज अदा कर फरमाने के बाद में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काफिले के साथ में हो जाते हैं। जब रात का वक्त आता है तो सैयदना इमाम अली मकाम अपना पड़ाव जो है दूसरी जगह पर डालते हैं और सैयदना ज़ुहैर बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना पड़ाव अलग डालते हैं। चुनांचे एक मर्तबा सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ुहैर बिन कैस से मिलने की पेशकश की, अगरचे ज़ुहैर बिन कैस बज़ाहिर तौर पर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से कुछ जो है वो बुग़्ज़ रखते थे, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से हसद रखते थे। लेकिन जैसे ही सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको मुलाकात का ऑफर देते हैं, मुलाकात के बारे में कहते हैं, तो ज़ुहैर बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए जाते हैं। ज़ुहैर बिन कैस की सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात होती है और ज़ुहैर बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल याद आ जाता है कि सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सैयदना इमाम अली मकाम करबला की सरजमीन पर जाए, कूफा की सरजमीन पर जाए, तो तुम लोग उनका साथ देना, यानी ऐसे वक्त में सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर होंगे। चुनांचे ज़ुहैर के दिन में सैयदना सलमान फारसी का ये कौल गर्दिश कर रहा था और सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में हो जाते हैं। चुनांचे सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सफर इसी तरह से जारी है। चुनांचे सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफा की सरजमीन के करीब पहुंचते हैं तो सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अपने कासिद को रवाना फरमाते हैं कि जिनका नाम कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला
تعالیٰ عنہ ان کو روانہ فرما دیتے ہیں. آپ کوفہ کے سرزمین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. سیدنا امام علی مقام اس خط کے اندر لکھتے ہیں, اس خط کے اندر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ لوگوں, آپ لوگوں کا حال سن کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میرے نام کی بیعت سیدنا امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کر لی. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, میں تمہارے درمیان آ رہا ہوں. چنانچہ پروردگار عالم کو کچھ اور منظور تھا. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاصد قیس بن مصہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی سرزمین کی طرف روانہ فرما دیتے ہیں. اب حضرت قیس جو ہے سفر سے دوڑتے ہوئے کوفہ کی سرزمین پر جا رہے ہیں. ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے تمام یعنی کوفہ کے چاروں طرف اپنے سپاہیوں کو کھڑا کر دیا تھا اور ناکہ بندی کرا رکھی تھی. چنانچہ سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں, جیسے ہی آپ قادسیہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور گرفتار کر کے سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد بن کر کے گئے تھے, سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سپاہی ابن زیاد کے دربار میں لے جاتے ہیں. ابن زیاد قیس سے اس خط کو لیتا ہے. خط لینے کے بعد میں بڑے غصے میں اور غضب میں آ جاتا ہے, اور سیدنا قیس جو کہ امام علی مقام کے قاصد ہیں ان سے کہنے لگتا ہے کہ اگر آپ اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو, اگر اپنی زندگی چاہتے ہو, تو آپ محل کے چھت پر چڑھ کر کے یہ اعلان کرو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حکومت کے باغی ہیں, اور تم لوگ امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ دو. چنانچہ سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کے چھت پر چڑھ جاتے ہیں, اور محل کی چھت پر چڑھنے کے بعد میں حمد و صلات اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے بعد میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو کہ اس وقت پوری روئے زمین پر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل و اعلیٰ کوئی نہیں ہے. وہ نواسہ رسول ہیں, وہ ابن رسول اللہ ہیں, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, وہ سیدنا امام حسن مصطفیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں. چنانچہ سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. اس کے بعد میں سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بے وفائی کی, تم لوگ ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق کو پہچانو کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ میں بے وفائی کی. چنانچہ ابن زیاد جب اتنا سنتا ہے, اتنا سننے کے بعد میں غیب و غضب کے اندر آ جاتا ہے, اور ابن زیاد جو ہے وہ سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ان کو چھت سے گرا دیا جائے, اور چھت سے گرا کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. چنانچہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قاصد کو روانہ کیا, اس قاصد کو جو ہے قادسیہ سے گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا. چنانچہ سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی صرف اتنی تھی کہ آپ نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور توصیف بیان کی. اس کی وجہ سے سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. سیدنا قیس آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف میری اتنی غلطی ہے کہ میں آپ کا قاصد ہوں, جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے. یا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری اس قربانی کو قبول فرمائیے, اور یا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی جان کو آپ کے نام پر قربان کر رہا ہوں. یہاں تک کہ ابن زیاد کو شرم نہیں آتی ہے. سیدنا قیس کی صرف اتنی سی خطا تھی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی تعریف کی, جس کی وجہ سے ابن زیاد جو ہے جلاد کو حکم دیتا ہے کہ ان کو جا کر کے جو ہے کوٹی سے گرا
गिरा दो, यानी छत से गिरा करके इनको कत्ल कर दो। चुनांचे सैयदना कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छत से गिराया जाता है। नीचे मौत जो है बाहें फैलाए खड़ी हुई थी, शहादत आपकी बाहें फैलाई खड़ी हुई थी। सैयदना कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब महल के ऊपर से गिराया जाता है तो सैयदना कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदना कैस इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर कुर्बान हो जाते हैं। इधर सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला रवा दवा है, आप कूफा की सरजमीन की तरफ बढ़ रहे हैं। सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम सालबा पर पहुंच जाते हैं। जब आप मकाम में सालबा पर पहुंचते हैं तो सैयदना कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि आपकी शहादत हो चुकी है, कासिद अभी तक वापस नहीं आया है। चुनांचे इमाम आली मकाम जब मकाम सालबा पर पहुंचते हैं, मकाम सालबा पर जैसे ही पहुंचते हैं तो सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके शहजादों की शहादत की खबर मिल जाती है। चुनांचे इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मुस्लिम और आपके फर्जंदों की जब शहादत की खबर मिल जाती है तो सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि लोगों सुनो, इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो चुकी है। कूफा के लोगों ने हमें खत लिख करके बुलाया, लेकिन उन लोगों ने हमारे भाई के साथ में दगाबाजी की, उनको धोखा दिया, यानी जिसको जाना हो वो यहाँ से जा सकता है। हम तुम्हारे यानी खिदमत पर बड़े खुश हैं कि जिसे जाना है वो जा सकता है, इसलिए कि कूफा के लोग मेरे खून के प्यासे हैं, उसके बाद में वो किसी को तलाश नहीं करेंगे। हजरत मोहतरम तारीख बताती है सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये तकरीर फरमाई तो इमाम आली मकाम के साथ में जितने लोग जो है वो रास्ते में आपके साथ में शरीके सफर हुए थे, वो तमाम के तमाम लोग जो है सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ करके चले जाते हैं। सैयदना इमाम आली मकाम के साथ में सिर्फ वही लोग रह जाते हैं कि जो लोग आपके साथ में हम रिकाबे सफर थे, यानी आपके खानदान वाले और आपके साथी। चुनांचे इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम सालबा पर आप मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाइयों से के बारे भाइयों के सामने ये तकरीर फरमाते हैं कि जिन्हें जाना हो यहाँ से जा सकता है। चुनांचे सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये तकरीर फरमाई तो मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने बैक ज़बान कहा कि या इमाम मुस्लिमीन, ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप कूफा की सरजमीन पर तशरीफ ले जाएं और हम आपका यहाँ से साथ छोड़ करके चले जाएं। चुनांचे मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाइयों ने जवाब दिया कि हम लोगों पर अगर तलवार ना होगी तो हम यहाँ तक के पत्थरों से लड़ेंगे और आप अपनी जानों को आपके कदमों पर कुर्बान कर देंगे। तो सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनकी ये बातें सुनी तो सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है उनको कबूल फरमा लिया। इसके बाद में सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह उस बच्ची पर पड़ जाती है, यानी मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बच्ची भी इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काफिले के साथ में थी। चुनांचे सैयदना इमाम आली मकाम जैसे ही आपकी निगाह उस बच्चे पर पड़ती है तो इमाम आली मकाम ज़ारो कतार रोने लगते हैं, क्योंकि सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके बाप और उस बच्चे के दोनों भाइयों की शहादत की खबर मिल चुकी थी। इमाम आली मकाम उस बच्चे को देखते हैं, बच्चे को देखने के बाद में ज़ारो कतार रोने लगते हैं। इमाम आली मकाम उस बच्चे के पास में पहुंच जाते हैं और उस बच्चे के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरना शुरू कर देते हैं और आपकी आंखों से आंसू भी जारी हैं। सैयदना इमाम आली मकाम की इस मोहब्बत को इमाम मुस्लिम बिन अकील की बेटी ने जब देखा तो इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होती हैं कि चाचा जान, आप इस तरह से मोहब्बत पहले तो नहीं फरमाया करते थे और आपकी आंखों से आंसू कैसे जारी हो रहे हैं। तो सैयदना इमाम आली मकाम कोई जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद में इमाम मुस्लिम बिन अकील की बेटी इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होती है कि चाचा जान, ये तो बताइए
ہمارے باپ خیریت سے ہیں, ہمارے دونوں بھائی جان خیریت سے ہیں. چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ بچی جو ہے گفتگو کر رہی ہے. امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے, اے چچا جان, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے باپ ابا جان یعنی آپ اس طرح سے پیار اور اس طرح سے شفقت فرما رہے ہیں جیسے کوئی یتیم بچے پر شفقت فرماتا ہے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دبی ہوئی زبان سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے اور آپ اس بچی کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کے ابا جان امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے اور اب آپ جو ہے مجھے ہی باپ سمجھو. چنانچہ امام علی مقام کی اس گفتگو سے اس بچی پر کیا گزری ہوگی, چونکہ یہ بچی جو تھی امام مسلم بن عقیل یعنی ان کے جو دو فرزند ان کے ساتھ میں جا کر کے شہادت سے سرفراز ہوئے تھے, ان دونوں بچوں سے بڑی بچی تھی. اس کے بعد میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آگے بڑھتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آگے بڑھتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ ذی حشم کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں. امام علی مقام جیسے ہی کوہ ذی حشم کے پاس میں پہنچتے ہیں تو امام علی مقام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے گرد و غبار نظر آ رہی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے دیکھ کر کے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. بعد میں کیا دیکھا کہ وہاں سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور قافلہ جو تھا وہ حر بن یزید رباحی کا تھا. چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ دوڑ کر کے وہاں پر چلو, اس لیے کہ وہاں پر جو ہے میٹھا پانی بھی ہے اور وہاں پر پناہ لینے کی جگہ ہے. چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے اور آپ اپنے قافلے کو دوڑا کر کے کوہ ذی حشم کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا قبضہ پانی پر ہو جاتا ہے. اب ادھر سے ابن زیاد نے حر بن یزید کی سرگردگی میں ایک فوج کو امام علی مقام کی گرفتاری کے لیے روانہ فرمایا. امام علی مقام کوہ ذی حشم پر پہنچ جاتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں پانی کا چشمہ بھی ہے. جیسے حر بن یزید رباحی امام علی مقام سے ملاقات ہوتی ہے, امام علی مقام حر بن یزید سے پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا, کیوں آئے ہو؟ تو حر بن یزید نے کہا کہ میں جو ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں, ابن زیاد نے آپ کو مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت جو ہے ظہر کا وقت ہو چکا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تم لوگ پانی پی لو اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لو اور وضو کر لو, نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. چنانچہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی. امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ نماز اپنی الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ میں پڑھو گے؟ چنانچہ اگرچہ حر بن یزید رباحی ابن زیاد کی طرف سے بھیجا ہوا آیا تھا, لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی سے محبت کرتا تھا. امام علی مقام جب فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ الگ نماز پڑھو گے یا ساتھ میں نماز پڑھو گے, تو حر بن یزید کہنے لگتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے امام بن سکتا ہوں, یعنی ہم لوگ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے. چنانچہ حر بن یزید رباحی نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے کہ حر بن یزید اگرچہ ابن زیاد کی طرف سے آئے تھے, لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں پانی تھا, تو آپ نے سب سے پہلے انہیں پانی پینے کے لیے کہا اور ان کی سواریوں کو پانی پلانے کے لیے کہا, اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پانی پلایا. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. لیکن کیا ہوا, یزید کے سپاہیوں کو دیکھو کہ جن لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر کے بلایا, پھر ان کے ساتھ میں بے وفائی کی اور ان پر جو ہے 3 دن تک پانی کو بند کر دیا گیا. چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ ذی حشم پر ہیں اور حر بن یزید رباحی جو ہے وہ آپ سے ملاقات بھی کرتا رہتا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید رباحی سے آنے کا مقصد پوچھا, تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حر بن یزید رباحی کہنے لگتا ہے
کہ میں جو ہے ابن زیاد کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ حر بن یزید رباحی آپ کو یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ جب رات کا وقت ہو جائے تو آپ جو ہے آپ کا قافلہ اور ہمارے قافلے کے خیمے الگ الگ ہوں گے اور آپ رات کے وقت میں کسی دوسری طرف چلے جانا، اس لیے کہ میرے لیے ایک بہانہ بھی ہو جائے گا کہ نہیں معلوم کدھر چلے گئے۔ چنانچہ حر بن یزید نے آپ کو مشورہ بھی دیا، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر قربان جائیے، اس لیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر شہادت ہو چکی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزانہ حر بن یزید سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حر بن یزید رباحی روزانہ ملتے بھی ہیں، لیکن کچھ کہتے نہیں تھے، یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر بن یزید رباحی کے ساتھ ہی ساتھ مقام نینوا پر پہنچ جاتے ہیں۔ امام علی مقام جب مقام نینوا پر پہنچتے ہیں تو ابن زیاد جو ہے اپنی فوج کو دستے بنا بنا کر کے بھیجنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ابن سعد کی سرکردگی میں ایک فوج کا دستہ روانہ فرماتا ہے۔ فوج کا دستہ جو اس مکان پر پہنچتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر ایک خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئے اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمدللہ رب العالمین۔ چنانچہ امام زین العابدین نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے، یہ الفاظ سننے کے بعد میں امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین پوچھنے لگتے ہیں کہ ابا جان یہ تو بتائیے کہ آپ اتنے جو ہے حیرت زدہ کیوں ہیں؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین نے جب اتنا سننے کے بعد میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ ابا جانیے تو بتلائی کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ بیٹا ہم ضرور حق پر ہیں۔ تو سیدنا امام زین العابدین عرض گزار ہوتے ہیں کہ ابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں جان دینے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کہ ابا جان جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح سے جانتے تھے، امام علی مقام نے خواب میں بھی آپ کو اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ امام علی مقام کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد جو ہے ابن سعد کی سرگردگی میں ایک دوسری فوج روانہ کر دیتا ہے۔ ابن زیاد امام علی مقام کے پاس میں آتا ہے، اور ابن سعد جو ہے وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے باپ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ابن سعد یعنی سخی باپ کا شقی بیٹا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد واقع ہوتی ہے تو یعنی جس کا یہ بیٹا تھا اسی کے باپ یعنی صحابی رسول، اور ان صحابی رسول کی شان یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ تیر چلایا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تیر عطا فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کو تیر بین کر کے دیا کرتے تھے۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ابن سعد امام علی مقام کی تعریف اور توصیف سے اچھی طرح سے واقف تھا، اس نے پہلے تو یہی چاہا کہ اسی طرح سے صلح کا پہلو نکل آئے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، ابن زیاد کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے کچھ شرائط رکھے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے لوگوں میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ میں تمہارے بلانے سے یہاں پر آیا ہوں،
اور یا تو مجھے جو ہے واپس مدینہ شریف جانے دیا جائے، یا پھر مجھے کسی ایسے مقام پر جانے دیا جائے کہ جہاں پر رہ جانے کے بعد میں اپنی گزر بسر کر سکوں، یا پھر مجھے براہ راست یزید پلید سے بات کرنے دیا جائے تاکہ کوئی صلح کا پہلو نکل آئے۔ چنانچہ ابن سعد خوش ہو گیا کہ چلو ہو سکتا ہے صلح کا پہلو نکل آئے۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ صلح کا پہلو نکل آیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ یا تو مجھے واپس مدینہ شریف جانے دیا جائے، یا پھر مجھے جو ہے براہ راست یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے ایک روایت کے اندر اس طرح سے آتا ہے کہ اپنی طرف سے لکھا کہ امام علی مقام جو ہے وہ یزید پلید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ جملہ امام علی مقام کی طرف سے نہیں تھا۔ اگر امام علی مقام کی طرف سے ہوتا تو جو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے یزید پلید کی بیعت کر لی تھی تو وہ لوگ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ اس بات کو عقل بھی گوارا نہیں کرتی ہے۔ اگر امام علی مقام یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو جو ہے حکومت میں سے حصہ بھی عطا فرماتا، کہیں نہ کہیں کا آپ کو والی بھی بنا دیتا اور آپ کی بہت ہی تعظیم و توقیر کرتا۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ ابن سعد نے اپنی طرف سے ابن زیاد کو لکھا۔ ابن زیاد کے پاس میں جب یہ خط پہنچتا ہے تو ابن زیاد اس خط کو پڑھتا ہے۔ ابن زیاد کے پاس میں اس وقت ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا کہ جس کا نام شمر لعین ہے۔ شمر لعین سے جب ابن زیاد نے کہا کہ امام علی مقام نے اس طرح کے شرائط رکھے ہیں تو ابن زیاد بھی سوچنے لگا کہ چلو صلح کا پہلو نکل آئے، خوریزی نہ ہونے پائے۔ تو شمر لعین نے ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ اس وقت امام حسین یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یزید کی بیعت کو کر لی ہے۔ یعنی ابن سعد نے یہ جملہ اپنی طرف سے لکھا تھا، لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ اگر وہ آپ کی تابعداری کریں اور اگر آپ کے حکم پر سر جھکائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس لیے کہ اگر آپ ان پر ابھی قابو نہ پا سکیں گے تو پھر آپ لوگ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ چنانچہ شمر لعین نے کہا اس لیے کہ میں جانتا ہوں ابن سعد جو ہے پوری رات ان سے ملاقات کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابن سعد بھی ان سے مل چکا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد جو ہے شمر لعین کو بھیج دیتا ہے اور خط نامہ روانہ فرماتا ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ یا تو تم امام علی مقام سے جنگ کرو یا پھر آپ جو ہے فوج کا دستہ شمر لعین کو دے دو۔ چنانچہ ابن سعد جب خط کو دیکھتا ہے تو اگرچہ ابن سعد امام علی مقام کی تعریف اور توصیف سے اچھی طرح سے واقف تھا، امام علی مقام کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن شمر لعین جب ابن زیاد کا خط لے کر کے ابن سعد کے پاس میں پہنچتا ہے تو اس خط کو سننے کے بعد میں ابن سعد کے ذہن کے اندر لالچ آ جاتا ہے اور ابن سعد خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ پر آمادہ ہو جاتا ہے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نمی محرم الحرام کا دن آ جاتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات کو اسی طرح سے عبادت و ریاضت میں گزار دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے آرام فرمایا، نیند کیا آنی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرنا تھا۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گویا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا پورا نقشہ دکھا دیا۔ چنانچہ ایسے وقت میں ایک شخص کہ جن کو پوری تاریخ قیامت تک یاد کرتی رہے گی، حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شادی کو ابھی صرف 17 دن ہوئے تھے، ان کی والدہ ماجدہ کو جب پتا چلتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیف میں ہے اور سخت مصیبت کے عالم میں ہے، حضرت وہب بن عبداللہ کی والدہ ان سے کہنے لگتی ہیں کہ بیٹا جاؤ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دو۔
चुनांचे हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान आपसे कहती हैं कि बेटा जाओ इमाम अली मकाम के साथ में जाकर के मिल जाओ और दुश्मनों से जंग करो, इसलिए कि अगर आप इमाम अली मकाम के साथ में जंग लड़ते हुए अगर आप शहीद हो जाएंगे तो मैं बरोज़े क़यामत एक शहीद की माँ कहलाऊंगी। चुनांचे हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ की ताबदारी करते हुए, अपनी माँ की फरमाबरदारी करते हुए, अपनी माँ की आवाज पर लब्बैक कहते हैं। उसके बाद में अपनी ज़ौजा मुतहरा के पास में जाते हैं कि अभी शादी को सिर्फ 17 दिन गुजरे हैं। हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी के पास में जाते हैं और जाने के बाद में कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तूने मेरी खातिर अपने वालिदैन की मोहब्बत को कुर्बान किया, अपने भाइयों की, अपने अजीज व अकारिब की, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं तुमसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ कि आज इमाम अली मकाम पर बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त है। मैं चाहता हूँ कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में जंग लड़ूं, यहाँ तक के जंग लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। चुनांचे जब हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह की बीवी आपकी इस गुफ्तगू को सुनती हैं और सुनते हुए आप अपनी आंखों से आंसुओं को जारी फरमा देती हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी होने लगती हैं और आपको खुशी के साथ में इजाजत देती हैं और कहती हैं कि जाओ जाओ। और जाने के बाद मैं नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर दो, इसलिए कि जब हश्र का मैदान कायम होगा तो हश्र के मैदान में मुझे ये फख्र नसीब होगा कि मैं एक शहीद की बीवी कहलाऊंगी। आप इसलिए जाओ। और जाने के बाद मैं आपको खुशी से इजाजत देती हूँ कि आप जाओ। और जाने के बाद में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर दो। चुनांचे हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर के साथ में शरीक हो जाते हैं। यहाँ तक के इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जंग लड़ते लड़ते इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदम मुबारक पर अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात मोहतरम 10वीं मुहर्रमुल हराम आ जाती है। 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन आ जाता है। सुबह नमूदार होती है। रात के वक्त में एक रिवायत के अंदर ये भी आता है कि रात के वक्त में सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, बेटा जाओ जाओ। जाने के बाद में मैदान का नक्शा मुलाहिजा करो। सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, खैमे से बाहर तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक औरत जो है उस मैदान के अंदर कंकरियों को चुन रही है, कंकरियों को बीन रही है। चुनांचे सैयदना अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ये तमाम बातों को पेश कर देते हैं। आप अर्ज़गुज़ार होते हैं कि अब बजान उस मैदान के अंदर ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई औरत कंकरियों को चुन रही है। तो चुनांचे सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो कंकरियां चुनने वाली कोई और नहीं है, वो सैयदा खातून जन्नत हमारी अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रात मोहतरम दिल दहल जाता है ऐसी बातों को बयान करते हुए कि सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद उस मैदान जंग के अंदर तशरीफ लाई हुई हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा उस मैदान से कंकरियों को चुन रही हैं, कंकरियों को मैदान से चुन चुन करके दूर कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्यारे बेटे इमाम अली मकाम और मेरे पोतों के कंकरियां ना चुन जाएं। हज़रात मोहतरम कैसे थे यजीदी लोग कि इमाम अली मकाम और आपके साथियों को तीरों से छलनी किया और तलवारों से छलनी किया। चुनांचे मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख आ जाती है, सूरज तुलू हो जाता है और जंग के लिए तैयारी होने लगती है और दुश्मन जो है वो पुकारने लगते हैं। सैयदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु बार बार जंग में जाने का इरादा फरमाते हैं, लेकिन आपके साथ में जब तक कि आपके दूसरे जानिसार साथी रहे एक भी यानी किसी को उनमें से जाने न दिया। यहाँ तक कि जंग तैयार हो जाती है। हजरत हुर बिन रबाही रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अली मकाम
यानी जब जंग की दोनों तरफ से तैयारी हो जाती है तो हजरत हुर बिन यजीद रबाही के जो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ रहे, इमाम अली मकाम के साथ में रहे। चुनांचे इमाम अली मकाम को गिरफ्तार करने के लिए जिन्हें इब्ने ज़ियाद ने भेजा था, हजरत हुर बिन रबाही जब इतना देखते हैं कि इब्ने साद जो है वो इमाम अली मकाम से जंग करने के लिए आमादा है, हजरत हुर बिन रबाही उस देर के लिए अपने घोड़े को ठहराते हैं और थरथराने और कांपने लगते हैं। इब्ने साद हजरत हुर से कहने लगता है, ए हुर तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो बड़े बहादुर थे, तुम तो बड़े बहादुर हो इसलिए कि तुम्हारी बहादुरी का लोग लोहा मानते हैं, लेकिन आज तुम्हें क्या हो रहा है कि थरथरा रहे हो, कांप रहे हो। हजरत हुर बिन रबाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मैं जन्नत और दोज़ख के दरमियान में खड़ा हूँ, एक तरफ आग है और एक तरफ जन्नत है। चुनांचे इमाम इसलिए कहते हुए हजरत हुर बिन रबाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं और सैयदना इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में तशरीफ ले आते हैं और इमाम आली मकाम से कहने लगते हैं कि इमामुल मुस्लिमीन, इमाम आली मकाम मुझे ये मालूम नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, आपको मेरी वजह से जो तकलीफ हुई मुझे माफ कर देना, मेरी खताओं को माफ कर देना। चुनांचे इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी खताओं को माफ फरमा दिया। इमाम आली मकाम ने फरमाया, ए हुर तुम वाकई हुर हो, यानी तुम्हारी माँ ने जैसा तुम्हारा नाम रखा है वैसे ही तुम हो, यानी हुर का माना आजाद आता है, यानी तुम दुनिया के अंदर भी आजाद हो और आखिरत के अंदर भी आजाद हो। यहाँ तक के हजरत हुर बिन रबाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम आली मकाम की तरफ से जंग लड़ना शुरू कर देते हैं और अपनी जान को इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पर कुर्बान कर देते हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हजरत हुर बिन रबाही जंग करते हैं। जंग करते करते इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारते हैं, इमाम आली मकाम की तरफ घोड़ा दौड़ाते हैं, इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, ए इमामुल मुस्लिमीन क्या मेरी खताएं माफ हो जाएंगे? तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए हुर बिन यजीद तुम वाकई में हुर हो, यानी तुम्हारी तमाम खताएं माफ हो गई। यहाँ तक के तारीख के अंदर आता है हजरत हुर बिन यजीद रबाही कि जिसको इब्ने ज़ियाद ने भेजा था, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पर कुर्बान हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात मोहतरम इसी तरह से जंग का नक्शा रहा, जंग होती रही, यहाँ तक के जब तक के दूसरे लोग रहे हाशमी जवान को जाने न दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे एक एक करके इमाम आली मकाम की तरफ से जंग करते रहे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करते रहे, यहाँ तक के यानी तमाम लोग जो है इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पर जो अपनी जान को निसार कर चुके। अब हाशमी नौजवानों की बारी आ जाती है, हाशमी नौजवानों की बारी आ जाती है। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं। इमाम आली मकाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए चाचा जान मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दीजिए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत कासिम के जिनकी उम्र कुल 22 साल है, इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ए मेरे भतीजे मैं तुम्हें जंग में जाने की किस तरह से इजाजत दे सकता हूँ। इन लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाइयों को, हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटों को शहीद कर दिया। इन लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। इन लोगों ने जो है वो हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अब्दुल्ला, हजरत उस्मान यानी आपके भाइयों को शहीद कर दिया। चूंकि इमाम आली मकाम के साथ में हजरत हसन मुस्तफा के दूसरे शहजादे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, वो लोग भी इसी जंग में शहीद हुए और इसी जंग के अंदर उन्होंने भी वो भी शहादत से सरफराज हुए। इमाम आली मकाम की बारगाह में जब हजरत कासिम इजाजत तलब कर रहे हैं, इमाम आली मकाम इजाजत मरहमत नहीं फरमाते हैं, तो आपको हजरत हसन मुस्तफा की एक वसीयत याद आ जाती है। इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई थी कि बेटे अगर कभी मुसीबत का वक्त आ जाए, आपने उनके एक सुपुर्द एक ताबीज फरमाया था। आपने फरमाया था कि बेटा अगर कोई मुसीबत का वक्त आ जाए तो इस ताबीज को खोल करके देख लेना, इस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी।
चुनांचे हजरत हसन मुस्तफा के बेटे हजरत इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो वसीयत याद आ जाती है और हजरत कासिम सोचने लगते हैं कि इससे बढ़कर के मुसीबत क्या आ सकती है। चुनांचे आपको अपने अब्बा जान हजरत इमाम हसन मुस्तफा की वसीयत याद आ जाती है। आपने उस तावीज़ को खोला और तावीज़ को खोलने के बाद में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तावीज़ क्या था? उस तावीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो उस तावीज़ के अंदर लिखा हुआ था कि बेटा कि जब मेरे भाई हजरत इमाम हुसैन पर मुसीबत का वक्त आ जाए तो उनका साथ न छोड़ना। जब मैदान करबला में शहादत की बारी आ जाए तो ये मेरे प्यारे बेटे आप इमाम आली मकाम के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर देना। यहाँ पर रोकने के बाद मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इमाम आली मकाम की शहादत के बारे में हजरत हसन मुस्तफा को भी खबर है। हजरत हसन मुस्तफा ये भी जानते हैं कि जिस वक्त वो जंग हो रही होगी हजरत कासिम उनके काफिले के अंदर मौजूद होंगे और हजरत कासिम के साथ में ये ताबीज भी होगा। इमाम हसन मुस्तफा अच्छी तरह से जानते हैं कि इमाम अली मकाम कहां पर शहीद होंगे। आज लोग एतराज करते हैं कि अगर इमाम अली मकाम मैदान करबला न जाते तो इमाम अली मकाम शहीद न होते, इमाम अली मकाम को कत्ल न किया जाता। हज़रात मोहतरम, मैं उन लोगों को सबक देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मक्का शरीफ के अंदर और मदीना शरीफ के अंदर कत्ल व गारत हराम है, इसलिए कि इमाम अली मकाम अच्छी तरह से जानते थे। जैसा कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद देखने वालों ने देखा और मुलाहिजा करने वालों ने मुलाहिजा करा। इमाम अली मकाम अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हरम शरीफ को ना छोड़ा जाए, मदीनतुल मुनव्वरा को ना छोड़ा जाए तो यजीद वलीद जो है वो यहीं पर खूनो गारत शुरू कर देगा। जैसा कि देखने वालों ने देखा कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद में यजीद वलीद ने खाने काबा के खिलाफ को जला दिया। बहुत सारे सहाबा इकराम को मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के अंदर कत्ल कर दिया। इमाम अली मकाम अच्छी तरह से जानते थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक मेंढा होगा जो हरम मुकद्दस के अंदर ज़िबा किया जाएगा। इमाम अली मकाम अच्छी तरह से जानते थे। इमाम अली मकाम ने मक्का शरीफ को इसलिए छोड़ा, हरम शरीफ को इसलिए छोड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेंढा मैं ही बन जाऊं। इमाम अली मकाम को मैदान करबला के बारे में अच्छी तरह से पता था। इमाम अली मकाम अच्छी तरह से जानते थे। जब हसन मुस्तफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता है तभी तो आपने इमाम कासिम को तावीज़ बनाकर एक वसीयतनामा तहरीर फरमाया। चुनांचे हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उसको खत को मुलाहिजा फरमाते हैं, खत को पढ़ते हैं तो इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं। चूंकि आपने खत को पढ़ा, खत में लिखा हुआ था कि जब इमाम अली मकाम पर मुसीबत का वक्त आ जाए तो उनका साथ न छोड़ना, उनके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर देना। चुनांचे इमाम अली मकाम की बारगाह में हजरत कासिम इजाजत तलब कर रहे हैं। इमाम अली मकाम आपको इजाजत मरहमत नहीं फरमा रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत ही मन्नत व समाजत करते हैं। इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं कि इमाम अली मकाम जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरे अब्बा जान इमाम हसन मुस्तफा को लोगों ने जहर दे दिया, जिसकी वजह से आपकी शहादत हो गई। मैं बचपन ही की हालत में यतीम हो गया, लेकिन आपने मुझे बड़े नाज़ों से पाला, बड़े प्यार से पाला। मुझे कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे अब्बा जान नहीं है, यानी जो अब्बा की तरफ से प्यार मिलना चाहिए था या चाचा जान, आपने मुझे वो सारा प्यार आता फरमाया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपको इजाजत नहीं देते हैं तो आप बार बार असरार करते हैं कि आप सखी बाप के बेटे हैं, सखी भाई के भाई हैं। इमाम अली मकाम आज मुझे इजाजत अता फरमाइए, आज मुझे अब्बा जान की याद आ रही है। अगर अब्बा जान होते तो अब्बा जान मुझे इजाजत मरहमत फरमा देते। चुनांचे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंग में जाने की इजाजत मरहमत फरमा देते हैं। इधर यजीदी जो है वो पुकार रहे हैं हल मिन मुबारिज़िन, है कोई मुकाबले के लिए? अगर कोई मुकाबले के लिए हो तो आओ। चुनांचे हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इजाजत मिल जाती है तो हजरत कासिम इमाम अली मकाम को सलाम करते हैं और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे के अंदर जाते हैं और अपने घर वालों को सलाम करते हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये भतीजा मैदान कारज़ार के अंदर पहुंच जाता है, मैदान करबला के खूनी मंजर में पहुंच जाता है। इमाम अली मकाम
का ये भतीजा यानी वहां जाकर के ये सदा बुलंद करता है, हल मिन मुबारिज़िन, है कोई मुकाबले के लिए, है कोई मुकाबले के लिए, कोई भी आपके मुकाबले के लिए आने के लिए तैयार नहीं होता है। चुनांचे ये शान है हजरत शेर खुदा के पोते की कि हजरत कासिम जब मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं तो कोई भी आपके मुकाबले के लिए तैयार नहीं होता है। तो इब्ने साद अरज़ब पहलवान को पुकारता है कि आप इस बच्चे के मुकाबले के लिए जाओ। चुनांचे अरज़ब पहलवान जिसको अपनी सिपे गरी पर, जिसको अपनी ताकत पर, जिस पर अपने तलवार चलाने पर बहुत बड़ा घमंड था और वो अपने आप को बड़ा ही बहादुर समझता था, उसकी बहादुरी का लोग अगर लोहा मानते थे, लोहा मानते थे। इब्ने साद जब ये देखता है कि हजरत कासिम ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो अरज़ब पहलवान से कहता है, अरज़ब पहलवान इब्ने साद से कहने लगता है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे से मुझे मुकाबले के लिए भेज रहे हैं, इसमें मेरी ये तौहीन है। चुनांचे अरज़ब पहलवान से इब्ने साद कहता है कि ये बच्चा नहीं, हाशमी घराने का जवान है, आप जाओ इसके मुकाबले के लिए जाओ। जब इब्ने साद बार बार कहता है तो अरज़ब पहलवान सबसे पहले अपने छोटे बेटे को भेज देता है। अरज़ब पहलवान जैसे ही अपने छोटे बेटे को भेजता है, छोटा बेटा हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले के लिए आता है। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वार करता है, हजरत कासिम उसके वार को बेकार कर देते हैं, उसके वार को अपने हाथ पर रोक लेते हैं। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस पर ऐसा वार किया, एक ही वार के अंदर उसे वासिले जहन्नम बना दिया। हजरत मोहतरम तारीख बताती है हजरत कासिम की बहादुरी देखिए। अरज़ब पहलवान जिसको बड़ा ही घमंड था, जिसके बेटे भी बड़े बहादुर थे, उनमें से छोटे बेटे को भेजता है, छोटे बेटे को हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वासिले जहन्नम बना देते हैं। अरज़ब पहलवान के वहां पर 4 बेटे मौजूद थे, उनमें से एक बेटे को वासिले जहन्नम बना दिया। फिर दूसरा बेटा आता है, तीसरा बेटा आता है, चौथा बेटा आता है, यहाँ तक के हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके चारों बेटों को वासिले जहन्नम बना देते हैं। और वासिले जहन्नम बनाते हुए हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनमें से एक बेटे की तलवार पर कब्जा भी फरमा लिया, उसकी तलवार को अपने हाथ में लिया। अरज़ब पहलवान जब ये देखता है कि उसके चारों बेटे वासिले जहन्नम हो चुके हैं, उसके चारों बेटे जो है वो मौत के घाट उतर चुके हैं, तो हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिनके मुकाबले के लिए आना पहले तौहीन समझ रहा था, वो चारों बेटों की मौत को देख करके पागल होने लगता है, दीवाना होने लगता है। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बढ़ता है, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगता है क्या मैं तुम्हें मौत दी, अब मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे फरमाने लगते हैं, जब वो आपसे मुकाबले के लिए आता है, हजरत कासिम फरमाते हैं कि अरज़ब पहलवान मैं तुम्हें बड़ा समझदार समझता था और तुम्हारा मैंने बड़ा नाम सुना था, लेकिन तुम बड़े बेवकूफ नजर आते हो। अरज़ब पहलवान कहता है कि मैं बेवकूफ कैसे नजर आ रहा हूँ। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क्या अपने घोड़े के ज़िल की तरफ देखो, क्या वो ढीली बंधी हुई है, अगरचे तुम्हारा लोग तुम्हारी बहादुरी का लोहा मानते हैं, लेकिन तुमको सही तरीके से घोड़े की ज़ीन बांधना भी नहीं आता है। चुनांचे अरज़ब पहलवान से हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतना फरमाया, अरज़ब पहलवान घोड़े के सीन की तरफ देखता है, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस पर तलवार का ऐसा वार करते हैं कि एक ही तलवार के अंदर उस शख्स के 2 टुकड़े फरमा देते हैं। ये बहादुरी है हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और उसके बाद में हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को वासिले जहन्नम बना देते हैं। यहाँ तक कि हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब प्यास सताने लगती है, हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चचा जान या अम्मी अदरिकनी, ए मेरे चचा जान मेरे हाल को देखिए, अलातश मुझे प्यास लग रही है। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पुकारते हैं। इमाम आली मकाम फरमाते हैं ए मेरे बेटा, अब तुम्हें जो है नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे
تمہارے لیے کوثر کا جام لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, تمہیں ایسا جام پلائیں گے کہ اس کے بعد میں کبھی پیاس نہ ہوگی. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ جنگ چلتے رہے. ابن سعد نے جب جنگ کا یہ نقشہ دیکھا تو ابن سعد چلانے لگتا ہے اور پکارنے لگتا ہے, اگر جنگ کا یہی نقشہ رہا تو یہ بچہ تمام لوگوں کو قتل کر دے گا. یہاں تک کہ ابن سعد نے یکبارگی حملے کا حکم دے دیا. یکبارگی لوگ آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے. یہاں تک کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر 32 سے زائد زخم آ جاتے ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 32 زخم لگ جاتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھوڑے سے گر جاتے ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے سپاہی ابن سعد کی سرکردگی میں آپ سے جنگ کرتے کرتے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں اور آپ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت علی اکبر حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت علی اکبر اجازت طلب کرتے ہیں اور حضرت علی اکبر کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ جب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوتے تو حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. حضرت علی اکبر کا چہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. حاضر ہو کر کے عرض گزار ہوتے ہیں, اے ابا جان مجھے جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے میرے بیٹا میں تمہیں کس طرح سے اجازت دے سکتا ہوں, میں تمہیں ظالموں کے ہاتھوں میں کس طرح سے دے سکتا ہوں. امام علی مقام سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت و سماجت کر رہے ہیں. امام علی مقام فرمانے لگتے ہیں کہ اے بیٹا مجھ سے اجازت بعد میں مانگنا, پہلے اپنی پھوپھی جان حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر کے آؤ. چنانچہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب حضرت مولا کائنات کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امام حسین کی بہن حضرت علی اکبر کی پھوپھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی کے پاس میں جاتے ہیں اور اجازت طلب فرماتے ہیں. حضرت علی اکبر کی پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حضرت علی اکبر اجازت طلب کرتے ہیں تو آپ کو اجازت مرحمت نہیں فرماتی ہیں. یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو بے ہوش ہو جاتے ہیں, بے ہوشی سے یعنی آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر سے کہنے لگتے ہیں کہ علی اکبر جاؤ, اور جانے کے بعد میں اس لیے آپ جو ہے ان کے چہرے کی طرف سے اپنے زلفوں کو سنگھاؤ, اس لیے کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش میں لاؤ. حضرت علی اکبر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش میں لاتے ہیں. حضرت علی اکبر بجائے ان کے منہ پہ منہ رکھنے کے حضرت علی اکبر ان کے قدموں پہ منہ رکھ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کو کھول دیتی ہے. پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرتے ہیں. حضرت زینب آپ کو اجازت مرحمت فرما دیتی ہیں. پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں. امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار فرمایا. حضرت علی اکبر کے سر پر دستار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجایا اور آپ کے گلے میں حضرت حسن مصطفیٰ کا پٹکا ڈالا اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار فرما کر کے میدان کارزار میں بھیج دیتے ہیں. حضرت محترم تاریخ گواہ ہے, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف لے جاتے
ہیں جب حضرت علی اکبر میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں تو ابن سعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو حضرت علی اکبر سے کہنے لگتا ہے اے علی اکبر ہمارے گروہ کے اندر شامل ہو جاؤ اور امام علی مقام کو چھوڑ دو، اگر آپ امام علی مقام کو چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے امان ہے اور تمہیں انعام و اکرام سے بھی مالا مال کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساختہ جواب عنایت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ تصویر مصطفیٰ کو بچانا چاہتے ہو اور روح مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ حضرت محترم حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری کسی امان کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمت ہے تو ہمارے مقابلے کے لیے آؤ۔ یہاں تک کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروردگار عالم کو یہی منظور تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کے بارے میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو مانگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن ادھر بیٹا باپ سے اجازت مانگ رہا ہے، اے ابا جان مجھے جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ جب ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں تو چھری نہیں چلتی ہے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو آنکھوں سے پٹی باندھ لیتے ہیں، لیکن ادھر حضرت امام علی مقام جو اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو میدان کارزار میں بھیجتے ہیں تو آپ ان کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ادھر جب وقت آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جنازے کو اٹھانے کا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا ذبح ہو جاتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں۔ گویا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار عالم نے قربانی کو مانگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر چکے ہیں، لیکن ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے کو بھیجتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ میدان کارزار میں شیر خدا کا شیر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا امام علی مقام کا شہزادہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پوتا جب میدان کارزار میں جاتا ہے تو دشمنوں کو اس طرح سے کاٹنے لگتا ہے کہ جس طرح سے کوئی گازر و مولی کو کاٹتا ہے۔ حضرات محترم جب جنگ کا نقشہ ابن سعد نے اس طرح سے دیکھا تو ابن سعد پکارنے لگتا ہے اور چلانے لگتا ہے کہ اگر اس طرح سے جنگ کا نقشہ رہا اور اس کو قتل نہ کیا گیا، اگر یہ افغان کے حملہ نہ کیا گیا تو یہ اکیلا بچہ تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہاں تک کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پر بھی بہت سارے زخم آ چکے تھے، آپ کو پیاس ستانے لگتی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، یا ابا ادرکنی العطش العطش، اے ابا جان میرے حال زار کو دیکھیے، مجھے پیاس ستا رہی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپنے کی حالت میں جب پیاس ستایا کرتی تھی تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان کو چوسا کر کے آپ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیراب فرما دیا کرتے تھے اور چپ کر دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم ادھر حضرت امام علی مقام 3 دن سے پیاسے ہیں، امام علی مقام کی زبان سوکھ کر کے کانٹا ہو چکی ہے۔ امام علی مقام سے جب حضرت علی اکبر پانی طلب فرماتے ہیں تو امام علی مقام فرمانے لگتے ہیں، اے بیٹا جناب محمد رسول اللہ تمہارے نانا جان تمہارے لیے کوثر کا جام لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور تمہیں ایسا جام پلائیں گے کہ اس کے بعد میں آپ کو کبھی پیاس نہ ستائے گی۔ یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہزادہ میدان کربلا میں اسی طرح سے جنگ کرتا رہتا ہے اور ابن سعد جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے
بچے پر یا بارگی حملہ کر دیا جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے, چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں, یہاں تک کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یزیدی لوگ اسی طرح سے بڑی بے دردی کے ساتھ میں تیروں سے چھلنی کر کے شہید کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت محترم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی اکبر کا جنازہ اٹھایا ہوگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب باری آئی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جنازہ اٹھانے کی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے تھے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی ہے, گویا ذبح عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ادا کر رہی ہے, حضرت محترم اس کی تکمیل کر رہی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ مبارکہ کو لاتے ہیں. جب جنازہ مبارکہ کو خیمے میں لا کر کے ڈالتے ہیں, حضرت محترم اس وقت عورتوں کا کیا حال ہوا ہوگا, یہ تمام چیزیں بیان سے باہر ہیں. ان تمام چیزوں کو اہل محبت ہی سمجھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر یعنی جوان بیٹے کی جب میت کو لا کر کے خیمے میں ڈالا گیا ہوگا تو اس وقت جو ہے ان ازواج مطہرات کا کیا حال ہوا ہوگا, ان بیویوں کا کیا حال ہوا ہوگا. کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت زینب خود ارشاد فرماتے ہیں کہ امام علی مقام جب حضرت علی اکبر کے جنازے کو اٹھا کر کے لائے تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ہایا میری کمر ٹوٹ گئی, میری کمائی ساری لٹ گئی. حضرت علی اکبر جب شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا بیچی ہوگی. چنانچہ حضرت علی اکبر جام شہادت نوش فرما چکے ہیں. حضور علیہ السلام کے نواسے کے تمام ساتھی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں. حضرت عباس علمبردار ادھر خیمے کی نگہبانی کر رہا ہے اور امام علی مقام کے پرچم کو بلند کیے ہوئے ہیں. چنانچہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں. حضرت عباس علمبردار آ جاتے ہیں. حضرت عباس علمبردار امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے امام علی مقام خیموں کی حفاظت بہت ہو چکی, اے امام علی مقام اب مجھے جنگ میں جانے کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں, حضرت عباس علمبردار سے فرماتے ہیں کہ بھائی جان اگر میں تمہیں اجازت دے دوں گا, اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو خیموں کی حفاظت کون فرمائے گا. چنانچہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں جب بار بار منت و سماجت کرتے ہیں تو امام علی مقام حضرت عباس علمبردار کو اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عباس علمبردار حضرت مولا کائنات کے بیٹے حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمبردار جب آپ میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں تو میدان کارزار میں آپ جو ہے بہت ہی جواں مردی اور بہادری کے ساتھ میں جنگ کرتے ہیں, اور بڑی جواں مردی اور بہادری کے ساتھ میں آپ بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم بنا دیتے ہیں. حضرت عباس علمبردار جنگ کے میدان میں موجود ہیں کہ حضرت عباس علمبردار اپنے گھوڑے کو کچھ خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں تو کیا آواز آتی ہے کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار رہی ہے کہ چچا جان پیاس نے ہم لوگوں کو نڈھال کر دیا ہے, اے چچا جان آپ جائیے اور جانے کے بعد میں پانی بھر کر کے لائیے. حضرت عباس علمبردار تو حضرت سکینہ کی اس آواز کو سنتے ہیں. حضرت عباس علمبردار چونکہ خیمے میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا, حضرت عباس علمبردار خیمے کو جو ہے خیمے سے مشکیزے کو اتارتے ہیں اور حضرت عباس علمبردار نہر فرات کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں. شیر خدا کا شیر اپنے گھوڑے کو نہر کے اندر داخل کر دیتا ہے, گھوڑا جو ہے نہر فرات میں پہنچ جاتا ہے. حضرت عباس علمبردار پانی سے مشکیزے کو بھر لیتے ہیں. حضرت عباس علمبردار نے چاہا کہ گھوڑے کو پانی پلا دیں. حضرت عباس علمبردار نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ڈھیلا کیا. حضرت عباس علمبردار کا گھوڑا بھی 3 دن سے پیاسا ہے, گویا کہ گھوڑا بھی حضرت عباس علمبردار کا وفادار ہے. حضرت عباس علمبردار نے جب اپنے گھوڑے کی لگام کو ڈھیلا کیا, آپ نے چاہا کہ گھوڑا پانی پی لے تو گھوڑا بھی جان رہا
علی مقام نے پانی نہیں پیا ہے اور امام علی مقام کے گھر والوں نے پانی نہیں پیا ہے۔ اگرچہ حضرت عباس علمبردار کا گھوڑا 3 دن سے بھوکا ہے، حضرت عباس علمبردار کا گھوڑا وفادار ہے، حضرت عباس علمبردار کا گھوڑا پانی نہیں پیتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے چلو میں پانی لیا کہ پی لوں۔ حضرت عباس علمبردار کو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے اسی وقت اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ جب تک کہ حضرت سکینہ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو پانی نہ پلا دوں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ حضرت عباس علمبردار نے پانی کا مشکیزہ بھر لیا اور پانی کا مشکیزہ بھرنے کے بعد میں حضرت عباس علمبردار اپنے گھوڑے پر رکھ لیتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار جو ہے نہر فرات سے واپس آنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ابن سعد کہنے لگتا ہے اگر پانی کا مشکیزہ امام علی مقام کے خیمے پر پہنچ گیا، امام علی مقام نے پانی پی لیا تو ہمارے فوجیوں میں سے ایک بھی فوجی نہیں بچے گا۔ حضرات محترم قاری اس بات سے قاصر ہے کہ جب جنگ احد ہوئی تھی تو جنگ احد میں بھی اتنی تعداد کم نہیں تھی، اور یہ کیا معاملہ ہے، ادھر کل 72 لوگ ہیں اور ادھر 22,000 کا لشکر سرار ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے حضرت امام علی مقام پر 3 دن سے پانی کو بند کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ شیر خدا کے سیروں سے ڈر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک بوند پانی بھی نوش فرما لیا تو ہماری فوجیوں میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکے گا۔ چنانچہ مختصر حضرت عباس علمبردار اپنے پانی کے مشکیزے کو بھر لیتے ہیں، پانی کا مشکیزہ گھوڑے پر سوار کر کے رکھتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار قریب تھا کہ عباس علمبردار پانی کو خیمے تک پہنچا دیتے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے ابن سعد نے اعلان کیا کہ ایک بھی بوند پانی خیمے کے اندر نہ پہنچنے پائے، یہاں تک کہ لوگوں نے عباس علمبردار پر تیروں کو برسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تیر حضرت عباس علمبردار کے مشکیزے کے اندر لگتا ہے جس سے آگ کے مشکیزے کا پانی گر جاتا ہے، اور حضرت عباس علمبردار جب آپ پانی کے مشکیزے کو سنبھالے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ سے امام علی مقام کا علم کو بلند کیے ہوئے تھے تو ایک یزیدی نے حضرت عباس علمبردار پر ایسا وار کیا، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ حضرت عباس علمبردار کا ایک بازو یعنی آپ کا داہنا بازو کٹ کر کے گر جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار اپنے دوسرے بازو سے مشکیزے کو سنبھالتے ہیں، یہاں تک کہ ایک یزیدی نے حضرت عباس علمبردار کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ حضرت عباس علمبردار کی ہمت کو سلام، حضرت عباس علمبردار کی جرأت کو سلام کہ حضرت عباس علمبردار کے دونوں بازو کٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عباس علمبردار نے پانی کے مشکیزے کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عباس علمبردار پانی کے مشکیزے کو دانتوں میں دباتے ہیں، ادھر پانی کے مشکیزے سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار پانی کے مشکیزے کو لے کر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضرت عباس علمبردار کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، حضرت عباس علمبردار پانی کے مشکیزے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عباس علمبردار کو اسی طرح سے کسی شخص نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا دیکھا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس پر کیا بیتی ہوگی کہ حضرت امام علی مقام کا ایک ساتھی میدان کربلا میں جامِ شہادت نوش فرما چکا ہے، امام علی مقام کے خیمے کی محافظت کرنے والا حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو چکا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرماتے ہیں، خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب امام علی مقام کو بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، تو خیمے کے اندر کیا دیکھتے ہیں
کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ازواج امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا رونا بلکنا دیکھا نہیں جاتا، 3 دن سے پیاسا ہے اور ماں کے پیستان کا دودھ بھی سوکھ چکا ہے جس سے اس کو سیراب کیا جائے۔ یا امام المسلمین، امام علی مقام آپ جائیے اور اس بچے کو لے کر کے میدان میں جائیے، ہو سکتا ہے کسی یزیدی کو رحم آ جائے اور 2 قطرے پانی کے اس بچے کو عطا کر دے، 2 قطرے پانی کے اس بچے کو دے دے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ سخی ابن سخی ہیں، آپ کو سوال کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں جب آپ سے بار بار منت و سماجت کی گئی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے شہزادے 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ پروردگار عالم کو یہی منظور تھا اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کیا رہے تھے، گویا کہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے تھے اور اپنے ابا جان کے قدموں پر قربان ہونا چاہتے تھے۔ حضرت علی اصغر کو لے کر کے امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ لوگوں اگر بگاڑا ہے تو کچھ بگاڑا ہے تو میں نے تمہارا بگاڑا ہے، لیکن اس چھوٹے بچے نے کچھ تمہارا نہیں بگاڑا ہے، 2 قطرے اس بچے کو پانی کے دے دو۔ لیکن کسی کو بھی ترس نہیں آتا ہے، یزیدیوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا خیال نہیں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی اصغر کو 2 قطرے پانی کے عطا کر دیے جائیں۔ پانی کے قطرے تو کیا دینے تھے کہ حرملہ نے اپنے کمان میں تیر کو لگایا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چھوڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم میں جاتا ہے اور حلقوم سے پار ہو کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر میں چھپ جاتا ہے۔ حضرات محترم، امام علی مقام صبر و تحمل کے پیکر بنے ہوئے، صبر و استقامت کے پیکر بنے ہوئے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب تیر لگتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر تجھے یہی منظور ہے، اے پروردگار عالم اس چھوٹے سے بچے کی قربانی کو بھی قبول فرما۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیر کو نکالا تو حضرت امام علی مقام نے جب حضرت علی اصغر کے حلقوم سے تیر کو نکالا تو امام علی مقام کے بچے سے یعنی اس کے حلقوم سے خون کا ایک فوارہ جاری ہوا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کو چلو میں لیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کو ایک روایت کے اندر اس طرح سے آتا ہے کہ اپنے اس چہرے پر مل لیا اور دوسری روایت کے اندر اس طرح سے آتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا اور آسمان کی طرف اٹھایا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم اس جنی سے قربانی کو بھی قبول فرما۔ اے پروردگار عالم اگر تجھے یہی منظور ہے تو پروردگار عالم میرے نبی کا نواسا تیری رضا پر راضی ہے، اے پروردگار عالم میری اس حقیقت سے قربانی کو بھی قبول فرما۔ یہاں تک کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک ساتھی کر کے جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ حضرت قاسم بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس علمبردار بھی شہید ہو چکے ہیں اور حضرت علی اصغر بھی اپنی ننھی جان رائے خدا میں قربان کر چکے ہیں۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کون ہے جو میدان جنگ میں جائے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان جنگ میں جانے کی تیاری فرماتے ہیں کہ بیمار زین العابدین امام علی مقام کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں۔ امام زین العابدین امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ جنگ میں نہیں جا سکتے، پہلے جنگ میں جاؤں گا۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بیمار تھے کہ آپ پر اس سختی کا بخار تھا کہ امام زین العابدین امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کے بعد میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام ان کو پھر ہوش میں لاتے ہیں۔ امام زین العابدین حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ابا جان پہلے جنگ میں جانے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ چنانچہ امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حسینی نسل سمی سے چلے گی۔ اے میرے بیٹا اگر تم شہید ہو گئے
تو اہل بیت اطہار کی محافظت کون کرے گا اور انہیں یہاں سے مدینہ المنورہ تک کون لے کر کے جائے گا؟ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کے سر پر دستار مبارک رکھتے ہیں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جانے کے لیے تیاری فرماتے ہیں۔ اب جب کوئی بھی جنگ کے اندر جاتا تھا تو امام علی مقام خود اپنے ہاتھوں سے تیار فرماتے تھے، لیکن امام علی مقام جب میدان کارزار میں جانے کی تیاری فرماتے ہیں اور آپ نے اپنے ازواج کو جب آخری سلام پیش فرمایا تو ازواج کی اور آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی، اے بھائی جان اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے سر پر کسی کا سایہ نہیں رہے گا۔ حضرت محترم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن حضرت مولائی کائنات کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کیونکہ آپ نے اپنے گھر کے اندر صبر ہی صبر سیکھا تھا، صبر کی پیکر بن کر کے چونکہ امام علی مقام کو تیار کرنے کے لیے، آپ کو سوارنے کے لیے، آپ کو گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور امام علی مقام کو اپنے ہاتھوں سے تیار فرماتی ہیں اور امام علی مقام کو گھوڑے پر سوار فرماتی ہیں کہ امام علی مقام کو لوگ پکارنے لگتے ہیں علی مبارزین، یعنی اب امام علی مقام ہمارے مقابلے کے لیے آؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے گھوڑے کو ہیڑ لگاتے ہیں، امام علی مقام جب گھوڑے کو ہیڑ لگانے کی سوچتے ہیں تو امام علی مقام کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھوڑا چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑے کو ہیڑ لگائی، گھوڑا چڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر کر کے دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں چل رہا ہے۔ تو امام علی مقام نے گھوڑے سے اتر کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے نیچے، گھوڑے کے آگے کے پیروں کو پکڑے ہوئے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی ہیں اور گھوڑے سے کہہ رہی ہے کہ گھوڑے میرے ابا جان کو میدان جنگ میں لے کر کے نہ جانا، اس لیے کہ جو بھی گھوڑے پر سوار ہو کر کے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ حضرات محترم امام علی مقام کہ دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی کہ حضرت سکینہ کے گھوڑے کو روک رہی ہیں۔ امام علی مقام نے حضرت سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور حضرت سکینہ کو آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اے بیٹی، یعنی آپ کو صبر کی تلقین فرمائی اور امام علی مقام نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب کے سپرد فرما دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ امام علی مقام جب میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرات محترم اب وہ وقت آتا ہے کہ امام علی مقام جب میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں تو کسی بھی یزیدی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ امام علی مقام کے مقابلے کے لیے آئے۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے پکارتے ہیں، لیکن کوئی بھی جنگ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ابن سعد جب یہ دیکھتا ہے تو ابن سعد پکارتا ہے کہ امام علی مقام کے مقابلے کے لیے جنگ میں جاؤ۔ چنانچہ امام علی مقام کے مقابلے میں پہلے تو ایک ایک کر کے آنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام جو بھی آپ کے مقابلے کے لیے آتا اس کو واصل جہنم بناتے چلے گئے، یہاں تک کہ ابن سعد نے جب یہ حال دیکھا تو ابن سعد نے امام علی مقام پر یک بارگی حملہ کرنے کے بارے میں کہا۔ امام علی مقام پر یک بارگی حملہ ہونے لگا، تیروں کی بارش ہونے لگی، نیزے چلنے لگے، برچیاں جھلکنے لگی، یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک پر ایک تیر لگتا ہے اور اس پیشانی مبارک
مبارک پر کہ جس پیشانی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لبہائے مبارکہ سے چوما کرتے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی مبارک پر ایک تیر لگتا ہے جس سے آپ کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے, خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے رہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے, سورج جو ہے وہ ڈھل چکا ہے, سورج جو ہے وہ ڈھل چکا ہے اور جمعۃ المبارکہ کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. حضرات محترم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی کہ تمام لوگ امام علی مقام کے نانا جان یعنی اپنے خطبوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. لیکن ان یزیدیوں کو کیا ہو گیا, کیا اپنے آپ کو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں, جس کے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس کے نانا جان کا جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں, آج اسی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ بیان کرنے سے رہ گیا, وقت جو ہے بہت ہو چکا ہے, المختصر میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. امام علی مقام نے اتمام حجت کیا, اتمام حجت کے بعد میں آپ جنگ کرتے رہے, یہاں تک کہ چاروں طرف سے تیر اور برچیاں چلنے لگے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 72 زخم آ چکے تھے. اب وہ وقت آ چکا تھا کہ پروردگار عالم کی رحمت کی طرف سے یہ ندا آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی پروردگار عالم کی رحمت نے پکارا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جا. یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 زخم لگ جاتے ہیں. آپ کا گھوڑا بے تحاشا زخمی ہو جاتا ہے, آپ کے گھوڑے کو بہت سارے زخم آ جاتے ہیں. امام علی مقام کے گھوڑے کے اندر چلنے کی طاقت نہیں رہی تھی. امام علی مقام گھوڑے کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں. امام علی مقام کو جب 72 زخم آ جاتے ہیں تو امام علی مقام جب گھوڑے سے گر رہے تھے, گھوڑے سے آپ اتر رہے تھے, تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جس وقت اتر رہے تھے تو امام علی مقام کی حالت یہ تھی کہ آپ قیام کی حالت میں تھے, اور جس وقت آپ گھوڑے کی زین پر آتے ہیں تو رکوع کی حالت تھے. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ گھوڑے سے نیچے زمین پر آتے ہیں تو سجدے کی حالت میں تھے. امام علی مقام تو سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو امام علی مقام کی پشت مبارک پر, امام علی مقام کے اوپر, امام علی مقام کے اوپر شمر لعین چڑھ جاتا ہے. امام علی مقام فرمانے لگتے ہیں کہ شمر مجھے آخری سجدہ ادا کرنے دے. یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور شمر لعین, اور بعض روایت کے اندر دوسرے کا ذکر ہے, یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حلقوم پر جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوما کرتے تھے اس پر خنجر چلا دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد میں یزیدی لوگ فتح اور نصرت کی خوشیاں مناتے ہیں. اگرچہ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ فتح یاب ہو چکے ہیں, ہم لوگ نصرت پا چکے ہیں, لیکن ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ تاریخ انہیں یاد کرتی رہے گی, اس بزدلانہ انداز پر ان کو لعنت اور ملامت کرتی رہے گی. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا ساری دنیا کے اندر ہوتا رہے گا. آج بھی اگر دیکھنا ہے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے. امام علی مقام کے نام پر تمام لوگ اپنے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں, لیکن یزید اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مانوی اعتبار سے یزید نام جو ہے غلط نہیں ہوتا ہے. بہت سارے صحابہ کرام کا نام بھی یزید ہے, لیکن کوئی بھی یزید کی وجہ سے یزید نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات محترم امام علی مقام نے اپنی جان کو رائے حق میں قربان کر دیا. امام علی مقام کو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ امام علی مقام جو اس دنیا سے چلے گئے, امام علی مقام مر چکے ہیں, لیکن پروردگار عالم کا کلام کہتا ہے کہ جس کا میں نے شروع میں تلاوت کا شرف حاصل کیا, اگرچہ کوئی کہنے والا کہتا رہے کہ امام علی
مقام مر چکے ہیں، یزید زندہ ہے۔ اگر کوئی کہتا رہے کہ یزید حق پر تھا، لیکن حضرات محترم رب کا کلام پکار پکار کر کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں ان لوگوں کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، بلکہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ کبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یا امام علی مقام آپ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن رب کا کلام کہتا ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرات محترم، آج کی اپنی آخری گفتگو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ امام علی مقام 3 دن بھوکے اور پیاسے رہے، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام نے ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ امام علی مقام نے ایک وقت کی نماز کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت علی اکبر قربان ہو گئے، حضرت علی اصغر قربان ہو گئے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہو گئے، لیکن امام علی مقام نے ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ اگر ہم لوگ سچے حسینی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امام علی مقام نے جب ایسے مصیبت کے وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ امام علی مقام کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم بڑی آسانی کے ساتھ میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے ایک بات دھیان کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام جب شہید ہو جاتے ہیں تو امام علی مقام کی شہادت میں، یعنی امام علی مقام جب شہید ہو جاتے ہیں تو یزیدیوں نے، جب امام علی مقام شہید ہو جاتے ہیں تو یزیدیوں نے اس کی خوشی میں ڈھول اور باجے بجائے خوشیاں منائیں۔ تو میں آپ تمام سنی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ محرم شریف کے مہینے میں امام علی مقام کی شہادت کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن ڈھول اور تاشے بھی بجاتے ہیں، میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کیا امام علی مقام نے ڈھول اور تاشا بجایا؟ کیا کوئی ہے ایسا انسان کہ جس کا 18 سال کا بیٹا، 22 سال کا بھتیجا اور 6 ماہ کا بچہ کسی جگہ پر شہید ہو گیا ہو، جس دن میں وہ شہید ہوا ہو، کیا وہ اس دن کو اس طور پر منائے گا کہ اس دن ڈھول اور باجے بجائے؟ امام علی مقام نے کوئی ڈھول اور باجا نہیں بجایا، بلکہ امام علی مقام کو شہید جب ہو گئے تو ان کے قتل کی خوشی میں یزیدیوں نے ڈھول اور باجے بجائے، خوشیاں منائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈھول اور باجے بجانا امام علی مقام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یزید پلید کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آج تو کچھ فرقے ایسے بھی نکلے ہیں کہ جو لوگ ڈھول اور تاشے کو جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈھول اور تاشا بجانا جائز ہے، اور وہ حوالہ یہ پیش کرتے ہیں کہ بہار شریعت کے اندر اور بہت ساری کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی جب جنگ کا میدان قائم ہو، جب جنگ لڑی جائے تو وہاں پر نقارہ بجانا جائز ہے۔ جب وہاں پر نقارہ بجانا جائز ہے تو محرم شریف میں بجانا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جنگ کے دوران جو نقارہ بجایا جاتا تھا وہ لہو اور لعب کے لیے نہیں بجایا جاتا تھا، بلکہ اس لیے بجایا جاتا تھا یعنی نقارہ بجانے کی وجہ سے ان کا کوئی نہ کوئی اشارہ ہوا کرتا تھا، یعنی نقارہ یا تو جنگ کو شروع کرنے کے لیے بجایا جاتا تھا یا پھر جنگ کو روکنے کے لیے بجایا جاتا تھا۔ لیکن امام علی مقام جب میدان کربلا میں آپ کے بیٹے شہید ہوئے، امام علی مقام نے نہ کوئی ڈھول بجایا اور نہ کوئی باجا بجایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس کے مفتی ہیں۔ آج کیسے مفتی پیدا ہو گئے ہیں جو یہ غلط سلط فتوے صادر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محرم شریف میں ڈھول اور باجا بجانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں الدف حرام
वलकौबतु हराम वलमासिफु हराम, यानी जब बजाना और ढोल बजाना और मज़ामीर बजाना ये तमाम चीजें हराम हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया कि ये तमाम चीजें हराम हैं, तो किसी भी तरह से ये तमाम चीजें जायज नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान इन तमाम चीजों को जायज करार दे रहा है तो वह हदीस मुबारका से वो जाहिल है, यानी उस इंसान को मालूम नहीं है, ये उसके अंदर जहालत घुसी हुई है। अगर वो इंसान अगर हदीस मुबारका का तिलावत करता या हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के फतवे को मुलाहिजा फरमाता तो कभी भी ऐसा नहीं करता। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना कोई ढोल बजाया ना कोई ताशा बजाया, ऐसा हो कैसे भी सकता है? आप तमाम लोग अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, अगर किसी शख्स का 18 साल का जवान बेटा शहीद हो जाए, 6 माह का बेटा शहीद हो जाए, क्या वो शख्स उसकी खुशी में ढोल बजाएगा? अगर वो नहीं बजाएगा तो हम हुसैनियों को क्या हो गया है कि उन लोगों की बातों में आते हैं कि जो लोग ढोल और ताशा बजाते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको हराम करार दिया है। हजरत वक्त नहीं है, वरना मैं आपको तफसीर के साथ में बताता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में भी इरशाद फरमाया, जिससे हमारे मुफस्सिरीन इकराम ने इस बात पर इस्तिदलाल फरमाया है कि लहू लैब के आलात जो है वो तमाम के तमाम हराम है। तो इससे ये साबित होता है कि मुहर्रम शरीफ के महीने में ढोल और ताशा बजाना जायज नहीं है, बल्कि अगर जायज है तो जायज ये है कि हम इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम का जिक्र व अज़कार करें, उनके नाम की फातिहा दिलाएं, नियाज और फातिहा करें, और खास तौर से इस बात पर ध्यान दें कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जिक्र करें तो हम तमाम लोगों को यह हद और पैमान लेना चाहिए कि हमने जो गुज़िश्ता में गुनाह किए हैं उन गुनाहों से ताइब हो जाएं, और इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में कि जिन्होंने दीन को बचाने के लिए अपने सर को कटा दिया लेकिन यजीद वलीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, तो हम कैसे गवारा करते हैं कि हम नमाजों को छोड़ देते हैं और फासिक फुसाक और फुज्जार के साथ में इसी तरह से खड़े रहते हैं। मस्जिद के अंदर नमाज होती है लेकिन हम लोग नमाजों को छोड़ते चले जाते हैं। हज़रात मोहतरम, इमाम अली मकाम की शहादत का हासिल कलाम ये है, उससे इबरत ये है कि इमाम अली मकाम के जिक्र और अज़कार का मकसद ये है, यानी आलाए कलिमतुल हक, यानी हम तमाम लोग जो है आलाए कलिमतुल हक पर जमे रहें और इमाम अली मकाम की सीरत पर कायम रहें, और किसी भी हालत में नमाजों की पाबंदी को न छोड़ें, नमाजों को पढ़ते रहें, हराम कामों से बचते रहें। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को इमाम अली मकाम से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए, इमाम अली मकाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सामईन हजरात, अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444